نہیں تھا، اس میں ہے بھی، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ جو ہے ہمارا صرف یہ ہے کہ زبانی جو ہے وہ صرف ہمارا جو ہے زبانی دعویٰ ہے. ہم کہہ تو رہے ہیں کہ اللہ چلیے امام آ جائیے، لیکن مثلا ہم نے کیا اپنے کو تیار ہم نے کر لیا ہے کہ جو امام کا سامنا کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ مثلا کس منہ سے سامنا کریں گے. اور ہے جو نہیں ہے وہ تلوار جب چلے گی تو ذوالفقار ہوگی. جب وہ چلے گی، چلنے کے بعد لوگ دہائی دیں گے، دہائی دینے کے بعد میں کہیں گے کہ مثلا اس سے اچھا تو جو ہے وہ علی کا دور تھا، تو کہیں گے کہ اب آئے نہیں سمجھ میں تمہاری. ٹھیک ہے، جب دہائی دیں گے لوگ تاکہ دور تو اس سے اچھا دور تو علی کا تھا، تو وہ کہیں گے کہ اب آئے علی تمہاری سمجھ میں. تو سوال یہ ہے کہ جو ہے ان کے ساتھ وہ ہے، اور جو ان کے ساتھ نہیں ہے وہ نہیں ہے. اسی لیے علماء نے، بعض مجتہدین کرام نے جو ہے روزے جمعہ کی روزی کو حرام جانا ہے. روزے جمعہ کی روزی کو حرام جانا ہے. دلیل کیا ان کی؟ انہوں نے دلیل بنایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والو، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں پکارا جائے، من یوم الجمعہ، جمعے کے دن، وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو. ساری چیزیں جو بھی کر رہے ہو، جو کام کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو اور فوراً جو ہے نماز جمعہ کی طرف چلو. یہ نماز جمعہ کے لیے ان کی تاکید ہفتے میں ایک بار ہے، اور اس کے بعد میں نہ صبح کے لیے ہے، نہ ظہر کے لیے ہے، نہ نماز پنجگانہ میں سے کسی نماز کے لیے. پورے قرآن مجید میں اتنی صریح آیت جو ہے، اتنی تاکیدی حکم جو ہے کہ کاروبار چھوڑو، یہ خرید و فروخت چھوڑو اور نماز کے لیے جاؤ، پنجگانہ نماز کے لیے، یہ نہیں ہے. شاید وہ جو وجہ اس کی یہی ہے کہ انسان جو ہے اپنے کو عادی بنا لے، عادی بنانے کے بعد میں اب ظہر امام جو ہے وہ بھی جمعے کے دن ہوگا. لیکن ہمارا کیا صرف زبانی دعویٰ ہے. زبانی دعویٰ ایک لطیفہ نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ غیبت صغریٰ کا زمانہ ہے. غیبت صغریٰ کا مطلب یہ ہے کہ امام نائبین کے ذریعے سے امام سے بات چیت رابطہ وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک. غیبت کبریٰ کا یہ ہے، غیبت کبریٰ میں اگر کوئی انسان دعویٰ کر رہا ہے ملاقات کا دعویٰ کہ میں امام زمانہ سے ملا ہوں، تو وہ جھوٹا ہے. غیبت کبریٰ میں اگر کوئی دعویٰ ملاقات امام کا کر رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے. اس لیے کہ غیبت ملاقات ہوتی ہے، لیکن ہمارے عقل کی سوچنے کی ساری صلاحیتیں جو وہ سوچنے کی منجمد ہو جاتی ہے، جام ہو جاتی ہے. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے جب امام سے جو ہے وہ معصوم سے، کسی معصوم سے جب سامنا ہوتا ہے. تو سوچنے کی صلاحیت تو رہتی نہیں. جب سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو یہی ہمارے لیے نہیں ہے. یہ کلیہ انسان کے لیے، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے مجتہدین کرام ہو، چاہے مثلا کوئی بھی جتنا بڑا وہ ہے، لیکن جب امام کا سامنا ہوتا ہے تو سوچنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. سوچنا جو دماغ سوچنا بند کر دیتا ہے. اب اس کے بعد میں کیا ہے؟ غیبت صغریٰ میں جو ہے ملاقات کا رہا ہے. اب جو ہے وہ نائبین کے ذریعے سے جو وہ کہا کہ بھائی ذرا صاحب یہ مسئلہ پہنچوا دو، اور مسئلہ تھا ظہور کا. ٹھیک ہے، آپ سامنے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ امام کے پلٹنے کے بعد میں جو ہے یہ غالباً لطیفہ ہی ہے، واقعہ یا اس کا وجود نہیں. اب امام نے کہا چلو 50 آدمی 40 آدمی لے کے آ جاؤ. اگر تم 50 آدمی 40 آدمی جیسے مولا کہنے لگا 7 آدمی لے کے آ جاؤ، اپنے حق کے لیے تلوار اٹھا دوں گا. امام نے کہا 40-50 آدمی جو بھی تعداد بتائی لے کے آ جاؤ، اور میں سامنے چاہنے والا بڑا جوش ہے کہ تم اب لے کے آیا، اتنے آدمی تو اب لے کے آیا. اب جو ہے وہ اکٹھا پورے جمع غفیر امام والا خانے کو بچت ہو. وہاں امام نے 3 بکرے اور قصاب کو وہاں پہلے سے بٹھایا ہوا تھا. اب اس کے بعد میں جو ہے کہ دیکھا تو نیچے 40-50 نہیں، وہ مجمع جو ہے کئی سو کا مجمع تھا جو وہ لے کے آیا تھا. امام نے کہا بھیجو ذرا ایک کو اوپر. اب یہ اوپر گیا، امام نے اس قصاب سے کہا ایک بکرے کو ذبح کر دو پڑنالے کے اوپر، پتنالہ جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں، پڑنالے کے اوپر اس کو ذبح کر دو. اب جیسے بکرا ذبح ہوا، خون اوپر سے نیچے گرا. اب لوگوں میں جو بے چینی شروع ہو گئی، لوگوں میں بے چینی شروع، تاکہ ایک گیا. اب وہ کھسکنا شروع ہو گئے. اب جو کھسکنا شروع ہو گئے، اب جگہ کو اور کو بھیجو، پھر گیا ایک. اب جو ہے
امام نے اس سے بھی کہا تو ادھر بیٹھ جا. اس کے بعد میں قصاب کو حکم دیا کہ پڑھنا لکھے اوپر جو ہے وہ ذبح کر دے. اب جیسے ہی ذبح ہوا, ذبح ہونے کے بعد بھی جو ہے اب وہ اوپر سے نیچے گرا تو معاملہ سارا مجمع صاحب جو دعویٰ کر رہا تھا کہ بہت سارے بڑی تعداد ہے, اب وہ نیچے اکیلا ہے. امام نے کہا بھیجو ان کو, کہا کہ مولا اوپر آ گئے نیچے میں. اب جو معاملہ کیا ہے, کیا ایسے ہی یہی لوگ ایسی ضرورت ہے؟ نہیں. اگر ایسی ضرورت ہے تو مرد بلخی بیٹھا ہوا ہے امام کی خدمت میں, امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں, اور کہہ رہا ہے فرزند رسول بلخ میں بڑی تعداد لمبی بہت چاہنے والے ہیں. امام بیٹھے معلوم کر رہے تھے حالات ہمارے چاہنے والوں کے حالات میں بہت بڑی تعداد ہے. اور بلکہ اس کو تعبیر جو ہے اس واقعے کو نقل کیا ہے, وہ جو ہے کہا کہ فصلیں تیار ہیں کٹنے کے لیے, فصلیں تیار ہیں, یعنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اب اس کے بعد میں جو ہے جتنے میں جو ہے اپنے قریب کو تندور روشن کر, تندور روشن ہوا, جب اسے شعلے نکلنے لگے اب اس سے کہا مرد بلخی تندور. فوراً سوال آ گئے فرزند رسول اس طرح جلانے سے کیا فائدہ کہ آپ پہ وقت پڑے گا, کبھی یہ ہوگا کبھی وہ ہوگا. اب اس کے بعد میں جب ایسے جلانے سے کیا فائدہ ہے, لیکن کیا تھا, امام کا حکم تھا, امام کا حکم تھا. بہانے بنانے لگا, بنانے کے بعد میں جو ہے کہا بیٹھ گیا. اب دیکھا ہارون مکی آ رہے ہیں مزدوری کر کے, کپڑے جو ہے وہ اٹے ہوئے خاک میں جو ہے وہ کپڑے اٹے ہوئے. آنے کے بعد میں جو ہے جیسے دور سے ہارون مکی کے اوپر امام کی نظر پڑی, آپ نے آواز لگے ہارون, کہا مولا حکم, کہا کہ تندور میں کود جاؤ. تو ہارون مکی نے نہ کوئی وجہ معلوم کی, نہ کسی طرح کی کوئی چون چرا, ادھر حکم امام سنا, فوراً تندور میں قدم رکھ دیا. رکھنے کے بعد بس پر پوش کو ڈھک دیا گیا. اس مرد بلخی کی جو بے چینی بڑھی ہوئی ہے, بے چینی اس کی بڑھی ہوئی ہے. اب اس کے بعد میں کہا کہ جل گیا ہوگا, راک ہو گیا ہوگا, ختم ہو گیا ہوگا. بار بار تقاضا کرا, مولا جل گیا ہوگا. امام نے پھر باتوں میں الجھا لیا, مولا اس کی تو راک ہو گئی ہوگی. امام نے پھر باتوں میں الجھا لیا. الجھانے کے بعد جب دیکھا تیسری مرتبہ زیادہ بے چینی کسی کی, جا کے دیکھ لیں. اب اس کے بعد جو یہ اس کے ذہن میں تصور کیا تھا, کہا کہ میں سر کو ہٹاؤں گا, راک کے علاوہ یا جلا ہوا جسم کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا. لیکن جیسے یہ پہنچا, جانے کے بعد میں جو سرپوش کو ہٹایا, اور ہٹانے کے بعد میں اب جو دیکھا تو ہارون مکی بیٹھے ہوئے تصویر پڑھ رہے ہیں. ہارون مکی بیٹھے ہوئے تصویر پڑھ رہے ہیں. تو فوراً دیکھنے کے بعد میں اب امام سے کہتا مولا یہ فرزند رسول یہ تو زندہ ہے. کہا کہ ہم نے کب کہا تھا جل جائے گا. اب کہا کہ مطلب بلخ میں کتنی تعداد بتا رہا ہے, فصلیں تیار ہیں, کٹنے کی دیر ہے, کتنے لاکھوں کی تعداد گنا رہا بیٹھا ہوا, یہ مطلب ان لاکھوں میں ایسے کتنے ہیں. تو فوراً جو ہاتھ جوڑ کہتا ہے ایسا تو ایک بھی نہیں ہے. کہا کہ وہ کثرت نہیں چاہیے, ہمیں ایسے چاہیے. جب ایسا کردار ہو جائے گا تو پھر ضرورت نہیں کہ ہم اپنے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, بلکہ وہ پلٹنے کے بعد میں کہیں گے کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے. کردار اور ہماری جو ہے کردار کی بنیاد کے اوپر جس کو جو بھی مرتبہ ملا ہے, جس کو جو بھی بزرگی ملی ہے, وہ صرف اور صرف کردار کی بنیاد کے اوپر ملی ہے. بد کرداری کی جہاں کسی مذہب میں ہوگی وہ گنجائش ہوگی, ہمارے مذہب شیعہ میں بد کرداری کی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے. آج امام حسن 15 رمضان ولادت شہزادہ امام حسن. مجلسوں میں اکثر آپ سنتے رہتے ہیں الحسن والحسین سید شباب اہل جنت, جنت کے جوانوں کے سردار, دونوں بچے ہیں. بے انتہا محبت, اور جب جنت کے جوانوں کے سردار. اور امام حسن کا تو خاص ایک واقعہ بڑا مشہور, آپ نے سنا بھی ہوگا, کہ جو رسول اسلام مسجد میں بیان کیا کرتے تھے, جو وحی آئی آنے کے بعد جو بھی وحی بیان کرتے تھے, وہ امام حسن کو بیٹھے رہتے تھے, گھر میں آتے تھے, آنے کے بعد میں جو ہے بالکل ہو بہو منو بالکل لے کہہ لیجیے کہ بالکل لفظ باللفظ بالکل لہجہ بالکل وہی رسول اسلام کے لہجے میں, تاکہ اپنی ماں سے جو ہے آنے کے بعد میں شہزادی سے جو ہے آنے کے بعد میں اس کو وہی کو بیان کیا کرتے تھے.
وہی کو جو ہے شہزادی جو مولا کائنات سے بیان کرتی تھی، تو مولا کائنات معلوم کرتے ہیں تم سے کون بتاتا ہے کہ آج جو ہے رسول نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ کا بیٹا کہ میں سننا چاہتا ہوں، اپنے کانوں سے حسن کی زبانی سننا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے، کل جو ہے وقت یہ ہے، ایسے اس وقت پہ آپ آ جانا. آنے کے بعد مولا کائنات اسی وقت سے پہلے چھپ گئے. امام حسن آئے، آنے کے بعد میں جو ہے فوراً جو ہے اب ہو آگوش میں بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد میں ہم جو پوچھا، شہزادی نے پوچھا کہ آج کیا تمہارے نانا نے آج کیا بیان کیا ہے؟ تو مجھے بیان کر رہے ہیں تو زبان میں نکنا تاری لڑکھڑا. اب یہ زبان میں لڑکھڑا جو ہے فوراً جو ہے گود میں کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد میں گردن میں باہر ڈال کے اپنی ماں کے پلٹنے کے بعد میں شہزادے نے کہا کہ بتاؤ آج مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرا کوئی بزرگ میری باتوں کو سن رہا. اور جوہر آ گئے. دوسرا واقعہ وہ تو شاید آپ نے وہ بھی سنا ہوگا. ایک سوال آیا ابو بکر کے دور میں، تو سوال کیا تھا کہ ایک حاجی نے احرام حالت احرام میں شتر مرغ کے انڈے بھون کے کھا لیے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اب یہ خلیفہ بتلائے گا ابو بکر. فوراً جو وہ اشارہ کیا گیا، بتایا گیا مولا کائنات کے دروازے کی طرف. اور یہ ہے بھی، یہ ہمارے یہاں بھی غلط فہمی ہے کہ مثلا جو ہے وہ حضرت علی نے جانے کے بعد مدد کی ہے. مدد ان کی نہیں کی، مدد اسلام کی ہے. اگر مدد نہ کرتے، اس مسئلے مسائل کو حل نہ کرتے تو بدنام یہ نہ ہوتے، بدنام اسلام ہوتا، مذہب بدنام ہوتا. تو جہاں جہاں بھی مدد کی ہے، جہاں جہاں بھی وہ کی ہے، صرف مذہب کی کو بچانے کے لیے جو ہے وہ آپ نے مدد کی ہے. اب اس کے بعد میں جو ہے مولا کائنات کے پاس میں آنے کے بعد میں کہا کہ یہ مسئلہ ہے. ظاہری لحاظ سے بہت بڑا مسئلہ تھا، ساری مسئلہ بڑا. اب اس کے بعد میں جو ہے وہ کہا کہ دونوں شہزادے جو ہے وہ کھیل رہے تھے، کہا کہ انہیں سے معلوم کر لو، جس سے چاہے معلوم کر لو. امام حسن آگے بڑھے میں بتاؤں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ معلوم کرنے سے پہلے اس نے بتایا نہیں کہ یہ مسئلہ لے کے آیا ہوں. مولا کائنات نے بھی اس سے معلوم نہیں کیا کہ کیا مسئلہ ہے. کہا کہ اب تجھے بتانے، آنے والے جو سائل آیا تھا اس سے کہا کہ تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جانتے ہیں تو مسئلہ کیا لے کے آیا. بچہ 3-4 سال کا سین ہے، ہمیں پتا ہے کہ تو کیا مسئلہ لے کے آیا، تو یہی مسئلہ لے کے آیا ہے نا. کہا کہ جتنے انڈے جو ہے مثلا جو ہے وہ تو نے مثلا جو بھون کے کھائے ہیں، اتنی اونٹنیاں جو ہے حاملہ اونٹنیاں، اتنی اونٹنیوں کو حاملہ کراؤ. حاملہ کرانے کے بعد میں جب اس کے بچے پیدا ہوں، بچے پیدا ہونے کے بعد میں جو ہے ان کو خانہ کعبہ کے جو ہے ہدیہ کر دو. اب یہاں سے مولا کائنات سے پوچھا بیٹا مسئلہ تم نے صحیح بتلایا، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ جتنی مطلب جو اونٹنیوں کو تعداد بتلایا ہے، جتنی اونٹنیاں جو حاملہ ہونے کے بعد میں وہ بچوں کو جنم بھی دے لیں. ہو سکتا ہے مطلب کچھ جو ہے خالی بھی رہ جاتے ہیں، کچھ جو خراب بچے خراب بھی ہو جاتے ہیں، کچھ بچے مر بھی جاتے ہیں، کچھ زندہ بھی رہتے ہیں، کچھ زندہ نہیں بھی رہتے بچے نکلنے کے بعد میں. تو امام حسن نے بڑا ہی معقول جواب دیا، بابا بات تو آپ کی صحیح ہے، سوال آپ کے صحیح ہے، لیکن انڈوں میں بچے بھی تو سب میں نہیں نکلتے. کچھ انڈے بھی خراب ہوتے ہیں، کچھ بچے نکلنے کے بعد میں کچھ بچے بھی مرتے ہیں. تو مولا کائنات نے فرض مسرت میں اٹھنے کے بعد میں پیشانی کا بوسہ دیا. آج 15 رمضان مبارک جو ہے وہ ولادت ہے شہزادے امام حسن کی. میں نے پہلے بھی کسی خطبے میں اشارہ کیا تھا، اور اشارہ بھی کیا ہے، شہادہ معصومین کی ولادت کے اوپر اگر ہمیں کوئی تحفہ، ٹافی، چاکلیٹ، کوئی میٹھا، کوئی شیرنی، کوئی بھی چیز گھر میں جو ہے آپ لے کے جائیے. اب بچے فوراً معلوم کریں گے کہ بابا آج، تو بچوں بتائیے کہ مثلا جو ہے کہ آج جو ہے امام حسن کی پیدائش ہے یا حضرت علی کی پیدائش ہے. یعنی ولادتوں پہ اگر اچھا کھانا ہم بنائیں گھر میں، مثلا ایک ہفتے میں جو ہے ہمارے یہاں اگر گوشت بنتا ہے تو اس گوشت کو اگر ہم جو ہے اس ولادت کی تاریخ میں اگر اور زیادہ اہتمام کریں تو فوراً پر جو
بچے معلوم کریں گے کہ آج کون مہمان آنے والا ہے، آج کے بیٹا تو مہمان آنے والے نہیں، افعال امام کی ولادت ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں جو ہے اگر اپنے گھروں کے ماحول کو جو ہے اگر اس میں ڈھال لیں تو ایک بہت بڑا ثواب بھی ہو جائے گا، اور بچوں کو یہ تاریخیں جو ہے ازبر جو ہے زبانی یاد بھی ہو جائیں گی۔ لیکن ہمارے معاشرے کا عالم کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کا عالم یہ ہے کہ بچوں کے بچے بڑوں کو بہت سے بڑوں کو بھی معلوم نہیں ہے۔ حضرت علی کی ماں کا نام اگر پوچھے تو بچے گھوم جائیں گے۔ امیتابھ بچن کی فلم کون سی کب آئی تھی یہ سب کو یاد ہے، یہ سب کو یاد ہے، کوئی نہیں بھولے گا۔ ابھی جب کون سی فلم میں کون سا گانا تھا یہ سب کو یاد ہے۔ حضرت علی کہاں پیدا ہوئے یہ کسی کو پتا نہیں، حضرت علی کی ماں کا نام کیا تھا، یہ ائمہ معصومین کی ماؤں کے ناموں کا کسی کو پتا نہیں ہے، فلموں کا سب کو پتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ فلموں سے لگاؤ ہے، اور ہمارے ائمہ معصومین کی ولادتوں کی تاریخوں سے ہمیں لگاؤ نہیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے جو بتا رہا ہوں کہ مطلب گھر میں جو ہے ولادت تاریخ میں جو ہے کھانے کا اہتمام کیجیے، بھلے کسی کو نہ بلائیں، مثلا جو کوئی بھی نئی چیزیں بنائیں گے یا کوئی اہتمام کھانے کا ہوگا تو بچے معلوم کریں گے کہ مثلا آج جو ہے کیا تو بتائیے بچوں کو آج فلاں امام کی ولادت کی تاریخ ہے، اس لیے جو مثلا یہ ہو رہا ہے، تو بہت سارے معاملات حل بھی ہوتے چلے جائیں گے، بچوں کے تاریخیں جو ہیں وہ ازبر یاد بھی ہوتی چلی جائیں گے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ ماحول کو، جس ماحول کو بگاڑا بھی ہم نے ہے، اس ماحول کو سدھارنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ اب یہ چاہو کہ صاحب ایک دن میں سدھر جائے تو یہ تو اتنا بگڑا ہوا ماحول ایک دن میں تو سدھرنا ممکن نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ چاہو گے تو آہستہ آہستہ بالکل سدھر بھی سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، انا احسن الحدیث وبلغ کتاب اللہ العزیز الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔